خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ پریونشن از دا بیٹر دین دا کیور۔ تو اس کے بارے میں ہم ایک مضمون آپ کو آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، جس میں اسکول بیگس، جو بچوں کے بہت بھاری بیگس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بھاری بھرکم اسکول بیگس بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی ایک رفائی تنظیم بیک کیئر نے اپنے ایک جائزے میں کہا ہے کہ بھاری بھرکم اسکول بیگس اٹھانے کی وجہ سے بچوں کی ایک بڑی تعداد کی پیٹھ، کمر ایسے نقائص کا شکار ہو رہی ہے جس کو بعد میں ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسکول جانے والے ان تمام بچوں کی پیٹھ اور کمر میں درد کی شکایت 14 سال کی عمر تک پہنچنے تک شروع ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسکولی طلباء کی ریڑھ کی ہڈیوں میں نقائص کی شکایت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جس میں ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا بھی شامل ہے، جسے اسکولیوسس کہتے ہیں۔ 10 سال پہلے جتنا وزنی تھیلا بچے اٹھایا کرتے تھے، اب اس سے تقریباً دوگنے وزن کا تھیلا انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ صحت پر اس کے بہت خراب اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عام طور پر بڑے بچے جو تھیلے پیٹھ پر لٹکا کر اسکول جاتے ہیں، ان میں بھاری کتابوں کی علاوہ لیپ ٹاپ، اسپورٹس کی کٹس اور پیکڈ لنچ بھی ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا مجموعی وزن 2 اسٹون یعنی تقریباً 20 کلو گرام تک ہو جاتا ہے، 12 کلو گرام تک ہو جاتا ہے، 12 یعنی کہ کلو گرام تک ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے اگر روزانہ اپنے کاندھوں پر جسمانی وزن کے 15% سے زائد وزن اٹھا کر چلتے ہیں تو اس سے ان کے جسم کو طویل میعاد اور مستقل نقصان ہو سکتا ہے۔ بیک کیئر تنظیم کی ایک ماہر سین میک ڈوگل نے کہا ہے کہ کم عمری میں اگر بچے کمر میں درد کی شکایت کرنے لگیں تو پھر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئندہ 70 سے 80 ایئرز تک اس درد سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے مسلسل نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر وزنی بوجھ اٹھا کر چلنے لگیں تو اس سے زندگی کے آئندہ مرحلے میں دور رس نقصان ہو سکتا ہے۔ بیشتر بچے بیگ کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈالتے ہیں اور پھر کونیوں کو خم دے کر اٹھاتے ہیں، جس سے ریڑھ کی ہڈیوں پر بے پناہ بوجھ پڑتا ہے۔ کمر کے درد کے متعلق ماہرین نے والدین کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ سے بھی صورتحال کو بہتر بنانے کی اپیل کی ہے، اور کہا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے ڈیسک میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بھاری کتابیں اس میں رکھ سکیں۔ بچوں کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ روزانہ صرف ضرورت کی کتابیں لے کر اسکول جائیں اور غیر ضروری چیزوں سے بیگ نہ بھریں۔ دریں اثناء اسکول جانے والے ہسپانوی بچوں کے ایک اور جائزے میں بتایا گیا ہے کہ کتابوں سے بھرے کاندھوں پر لٹکانے والے بھاری تھیلوں کی وجہ سے بچوں میں کمر کے درد کی شکایت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آرکائیوز آف ڈیزیزز ان چلڈرن میں شائع ہونے والی جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکثر بیشتر طلباء کے بیک پیکس حد سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ 1403 اسکول بچوں میں یہ تحقیق بوریلا کے ہاسپٹل ڈاکوسٹا اور پاما کے ہاسپٹل سونڈوریٹا میں کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مصنفین نے کہا ہے کہ اسکول بچوں کو کوئی بھی ایسی چیز اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے جس کا وزن ان کے جسمانی وزن کے 10% سے زائد ہو۔ شمالی اسپین کے 11 اسکولوں میں تعلق رکھنے والے 12 سے 17 ایئرز کے طلباء کی پیٹھوں پر لدے ہوئے بیگس کا جب وزن کیا گیا تو تقریباً 2/3 طلباء کے تھیلوں کا وزن 10% کے مجوزہ وزن سے زیادہ تھا۔
بعد میں ان وزنی بیگوں سے کمر کے درد کے سلسلے میں تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے سال میں کم از کم 15 دن بچے کمر میں شدید درد کی شکایت کرتے ہیں۔ ان شاگردوں کو بیگ کے وزن کے حساب سے 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جن شاگردوں کے بیگ سب سے زیادہ وزنی تھے ان میں سب سے ہلکے بیگ لٹکانے والے طلباء کے مقابلے میں کمر میں درد کا امکان 50% زیادہ تھا۔ یہ تکلیف لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں میں دیکھی گئی اور کمر میں درد کی شکایت عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو رہی تھی۔ یہ تحقیق جو یورپی ممالک میں کی گئی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں مستقل بڑی دور تک، خاص طور پر دیہاتوں میں، رورل ایریاز میں جہاں پر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، میلوں دور چل کر جاتے ہیں اور اس حالت میں وہ اپنے وزن سے تقریباً 15 سے 20% وزن کے بیگ بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسکول کی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے لوگ اس پر توجہ دیں اور بہتر طریقے سے اس مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔